ناول پچھتاوا زندگی بھر کا قسط نمبر 16۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ذیان کی ساری بات سننے کے بعد فاروق صاحب نے کہا، جی بابا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ذیان نے سنجیدگی سے کہا۔ احد تمام وقت چپ رہا اور چاہتا تھا ذیان ساری بات خود بتائے۔ بیٹا بہت غلط ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، تمہاری ماں کو بھی کچھ ارمان تھے، فاروق صاحب نے کہا۔ بابا پلیز کچھ کریں، میں بہت پریشان ہوں، ماما مجھ سے بات نہیں کر رہی، آپ انہیں بتائیں میرا قصور نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر انہیں دکھ نہیں دیا۔ تم پریشان نہ ہو، تمہاری ماں سے بات کرنے سے پہلے مجھے ہانیہ کے باپ سے مل کر بات کرنی ہے کچھ۔ اگر ابھی فری ہو تو مجھے لے جاؤ، وہاں کہاں رہتے ہیں؟ فاروق صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بابا میں لے جاتا ہوں آپ کو وہاں۔ ذیان نے باپ کی بات سے تھوڑا سکون محسوس کیا اور اٹھتے ہوئے بولا، ہاں تو چلو۔ فاروق بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ احد بیٹا تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ؟ احد کو اپنی جگہ بیٹھ دیکھ کر فاروق صاحب نے پوچھا۔ نہیں بابا میں نہیں جاؤں گا، آپ ذیان کے ساتھ چلے جائیں، میں گھر پر ہی رکوں گا۔ چلو بیٹا جیسے تمہاری مرضی، اور ہاں اپنی ماں کو کچھ مت بتانا کہ ہم کہاں گئے ہیں، میں آ کر خود ہی ساری بات سنبھال لوں گا۔ اوکے بابا آپ لوگ جائیں، اگر وہاں کچھ پرابلم ہوئی تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گا، احد نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا ہم چلتے ہیں، کہنے کے ساتھ فاروق صاحب گاڑی کی طرف بڑھ گئے جہاں پہلے سے ذیان بیٹھ چکا تھا۔ میں تو کہتی ہوں جا کے لے آتے ہیں زویا کو، رخسانہ سبزی کاٹتے ہوئی بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، افتخار صاحب سوچ انداز میں بولے۔ تو ٹھیک ہے کرے فون حارث کو، لے جائیں ہمیں، صبح کا گھر سے غائب ہے، اب رات ہونے والی ہے، کچھ پتہ نہیں، میرا دل بھی ڈر رہا ہے کچھ غلط نہ کر دے۔ افتخار صاحب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے وہ زویا کو طلاق دے دے گا، اب نہ جانے کہاں ہے۔ رخسانہ پریشانی سے بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ طلاق ایسے کیسے وہ کر سکتا ہے؟ رخسانہ کی بات سن کر افتخار صاحب کو جھٹکا لگا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں جا کے لے آتے ہیں، حارث کچھ نہ کر دے۔ افتخار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں کرتا ہوں اسے ابھی فون اور اس کی خبر لیتا ہوں، تم تیاری کرو، آج ہی زویا واپس آئے گی۔ رخسانہ کو کہتے ہوئے افتخار نے حارث کا نمبر ملایا، نمبر بند جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ رخسانہ نے پھر سے نمبر ملاتے دیکھ کر کہا، نمبر بند جا رہا ہے، اب کیا کریں؟ افتخار کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، ملاتے رہیں کیا پتہ آن کر لے۔ رخسانہ نے کہا، ایسے کرتے ہیں کل چلتے ہیں، حارث بھی گھر آ جائے تو آرام سے بیٹھ کر ساری بات بھی ہو جائے گی، چلیں ایسا کر لیتے ہیں، اب اور کیا کر سکتے ہیں، اس لڑکے نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ رخسانہ غصے سے بولی، سبزی اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ ذیان افتخار صاحب کے ساتھ مرتضیٰ صاحب کے گھر داخل ہوا تو مکمل خاموشی نے استقبال کیا۔ صحن خالی تھا۔ ذیان نے ایک نظر خالی صحن پر ڈالی اور فاروق صاحب کو اشارہ کرتے اندر برآمدے کی طرف بڑھا۔ فاروق صاحب نے ایک نظر گھر پر ڈالی جو یہاں رہنے والوں کی حیثیت بتا رہا تھا۔ جگہ جگہ سے ٹوٹا فرش، دیواروں سے رنگ اتر چکا تھا۔ فاروق صاحب نے ایک سرد آہ بھری اور ذیان کے پیچھے چل پڑے۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، ویل چیئر پر بیٹھے شخص پر نظر پڑی جس کی دروازے کی طرف کمر تھی۔ ذیان نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ سیکنڈ جواب کا انتظار کرنے کے بعد ذیان مرتضیٰ صاحب کے سامنے چلے گیا۔ فاروق صاحب بھی مزید آگے آ گئے۔ السلام علیکم انکل۔ جھکا سر دیکھ کر ذیان نے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بجائے مرتضیٰ صاحب نے چہرہ اوپر اٹھا دیا۔ ذیان کی طرف جیسی نظر ان کے چہرے پر پڑی وہ اپنی جگہ چکرا کر رہ گیا۔ اوہ مائی گاڈ انکل، یہ کیا ہوا آپ کو؟ مرتضیٰ کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ذیان نے جلدی سے جیب سے رومال نکالا اور ان کے سر پر رکھ کر خون روکنے کی کوشش کی۔ فاروق صاحب نے خون دیکھا تو جلدی سے قریب آئے لیکن جیسی نظر مرتضیٰ پر پڑی، مرتضیٰ تم؟ فاروق حیران ہوتے ہوئے بولے۔ ذیان نے حیران ہوتے ہوئے باپ کو دیکھا۔ بابا آپ جانتے ہیں انہیں؟ رومال رکھنے کی وجہ سے خون بہنے کی رفتار کم ہو چکی تھی۔ ہاں بیٹا جانتا ہوں بہت اچھی طرح، تم ایسا کرو فوراً گاڑی میں اسے ڈالو اور جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کب سے خون بہہ رہا ہے اس کا۔ فاروق پریشانی سے بولے۔ مرتضیٰ خون بہنے کی وجہ سے بامشکل آنکھیں کھول رہے تھے۔ ذیان نے جلدی سے مرتضیٰ کو اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ فاروق صاحب نے دروازہ بند کیا اور ذیان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔
ضیان نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور نزدیکی کلینک لے گئے۔ اگلے 20 منٹ بعد مرتضیٰ کی مکمل پٹی ہونے کے بعد ڈرپ لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے مرتضیٰ نیم آلودگی میں چلے گئے۔ بابا آپ بتائیں آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ ضیان کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فاروق صاحب نے دکھ سے ایک نظر بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھا اور آنکھ میں آیا آنسو صاف کیا اور ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولے، یہ مرتضیٰ ہے، میرے بچپن کا دوست اور چچا زاد بھائی۔ بچپن میں ہم دونوں ساتھ ہی گزارا، ایک ہی جگہ پڑھ کے اور کھیل کے۔ ہم دونوں نے میٹرک ایک ساتھ پاس کیا اور آگے ایک ساتھ کالج میں داخلہ لینا چاہ رہے تھے، لیکن اسی دوران منور چاچا جو کہ واپڈا میں ملازم تھے، ان کا تبادلہ ہو گیا۔ وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے۔ کچھ عرصہ ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ خط لکھنا کم کر دیا۔ اسی دوران میں نے FSC کرنے کے بعد آرمی جوائن کر لی اور اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گیا اور رابطہ بالکل ختم ہو گیا ہم دونوں کا۔ پھر ایک دن اطلاع ملی چچا انتقال کر کے ہیں۔ میں ٹریننگ کی وجہ سے جا نہ پایا۔ ابا جی اور اماں جی گئے اور 2 دن رہنے کے بعد واپس آ گئے۔ چچا کے ختم کے بعد ابا نے بہت کوشش کی چچی ہمارے ساتھ آ کے رہے، لیکن وہ نہ مانی اور دونوں بچے مرتضیٰ اور سائمہ کو لے کر میکے چلی گئی اور باقی زندگی وہی گزاری۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزرتا رہا، دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو سکی ہماری پھر، اور آج اتنے سالوں کے بعد ہم دونوں ملے۔ میری کتنی بڑی بد نصیبی تھی، مرتضیٰ میرے شہر میں تھا اور مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ کبھی فاروق بات کرنے کے دوران رو بھی رہے تھے۔ ضیان نے باپ کی حالت دیکھی تو پانی لینے چلا گیا، جبکہ فاروق اٹھ کر مرتضیٰ کے پاس آ گئے، جو ہوش میں آنے کے بعد خالی خالی نظروں سے فاروق کو دیکھ رہے تھے۔ شناسائی کی رمت جاگی تو مرتضیٰ کے چہرے پر اطمینان بری مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ فکے تو مرتضیٰ تکلیف کے بعد جوش سے بولے۔ فاروق مسکرا اٹھے اور گردن ہلا دی۔ ہاں میں فکا، کیا حال ہے؟ بنا لیا اپنا؟ ان کی مزدوری اور حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے اور ہاتھ پکڑ کر لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ کیا بتاؤں، لمبی کہانی ہے، آرام سے بتاؤں گا تو سنا۔ بھابھی بچے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ تو بتا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میں جاننا چاہتا ہوں یہ سب کیسے ہوا۔ فاروق نے پریشانی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں یار، تو پہلے بتا، یہاں کیسے سب ٹھیک تو ہے نا؟ فاروق کو یہاں اپنے پاس دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ ضیان پانی کی بوتل اٹھائے اندر داخل ہوا تو سامنے فاروق اور مرتضیٰ کی باتیں کرتا دیکھ کر رک گیا۔ مرتضیٰ کے دروازے کے پاس کھڑے ضیان پر نظر پڑی۔ رک کیوں گئے بیٹا، آؤ نا، فاروق نے کہا تو ضیان آگے آیا اور بوتل سائڈ پر رکھ دی۔ اب کیسی طبیعت ہے انکل آپ کی؟ ضیان نے خاموشی کو توڑا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم بتاؤ کیسے ہو؟ اور میری بچی کیسی ہے؟ انکل میں ٹھیک ہوں اور ہانیہ بھی ٹھیک ہے۔ اب بتائیں یہ سب کیسے ہوا اور آنٹی کہاں ہے؟ وہ بھی نظر نہیں آئی گھر؟ ضیان نے پوچھا۔ مرتضیٰ فاروق کو دیکھا جیسے پوچھ رہے ہو یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مرتضیٰ کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے فاروق نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا، جس کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، فاروق نے بتایا۔ او اب سمجھا، تم یہاں کیسے؟ ہانیہ بھی آئی ہے ساتھ کیا؟ مرتضیٰ نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں انکل وہ نہیں آئی، بابا آپ سے ملنا چاہتے تھے اس لیے میں بابا کو لے کر آپ کے پاس گھر پہنچا تو آگے آپ کے زخمی تھے، اس کے بعد آپ کو ہم یہاں لے آئے۔ ایسا کیا ہوا مرتضیٰ بتاؤ ہمیں، فاروق نے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ مرتضیٰ نے گہرا سانس لیا۔ کیا بتاؤں یار، پہلے تو مجھے معاف کر دو، میں نے زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دیا، میں مجبور ہو گیا تھا، اگر ایسا نہ کرتا تو ہانیہ کی زندگی برباد ہو جاتی۔ ضیان بچے کو اپنی گھر دیکھا تو جانا پہچانا سا چہرہ لگا، ایسا لگا صدیوں سے جانتا ہوں اسے، اس لیے کچھ پل لگے فیصلہ کرنے میں اور پھر نکاح کروا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا ضیان تمہارا بیٹا نکل آئے گا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا، الٹا ہاتھ جوڑ کر رشتہ کرنے کو کہتا۔ مرتضیٰ آرام سے بول رہے تھے جبکہ فاروق اور ضیان خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ مرتضیٰ نے ہاتھ جوڑ دیے تو فاروق نے فوراً آگے ہو کر ان کے بندے ہاتھ پکڑ لیے۔ معافی مانگ کر مجھے نیچا نہ کرو، مرتضیٰ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم شرمندہ نہ ہو، یہ تمہارا بڑا پن ہے۔ فاروق جو تم نے مجھے برا بلا نہیں کہا، ورنہ ایسے موقع پر لوگ بہت کچھ کر دیتے ہیں،
تم ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ یہ حالت کس نے کی تمہاری؟ فاروق نے دوبارہ پوچھا۔ میری یہ حالت میری بیوی اور عظیم نے کی ہے۔ مرتضیٰ نے بم سا پوڑ دیا زیان اور فاروق پر۔ فاروق نے غیر یقینی نظروں سے دیکھا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد مرتضیٰ نے ساری بات بتانا شروع کی کہ کیسے اور کن حالات میں ہانیہ اور زیان کا نکاح ہوا اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ آج بھی اس نے عظیم کے ساتھ مل کر مجھ سے جھگڑا کیا اور میرے سر پر ڈنڈا مارا اور بچوں کو لے کر چلی گئی۔ کہتی ہے واپس تب آؤں گی جب ہانیہ کی طلاق لے کر عظیم سے نکاح کرو گے۔ یار میں کیسے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں برباد کر دوں گا؟ مرتضیٰ رونے لگا۔ فاروق نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر دکھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مرتضیٰ حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اب ہانیہ کی فکر نہ کرو، وہ اب میرے گھر میں ہے، وہ بالکل محفوظ ہے۔ تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اور ہاں، تم اب اپنے گھر نہیں جاؤ گے، کچھ دن تم میرے پاس رہو گے، جب مکمل ٹھیک ہوگے تب تم واپس آ جانا اپنے گھر۔ مرتضیٰ نے کچھ کہنا چاہا لیکن فاروق نے روک دیا اور زیان کو ڈاکٹر کو بلانے کو کہا۔ ڈرپ ختم ہو چکی تھی اور گھڑی کی سوئی رات کے 9 بجے بجا چکی تھی۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد اس نے مرتضیٰ کو چیک کیا اور گھر جانے کی اجازت دے دی۔ زیان نے راستے میں مرتضیٰ کے کہنے پر گھر سے مرتضیٰ کا سامان اٹھایا اور دروازہ لاک کر کے دوبارہ روانہ ہو گئے۔ فاروق صاحب جس وقت گھر میں داخل ہوئے، گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زیان نے فاروق صاحب کے کہنے پر مرتضیٰ کو گیسٹ روم میں لے گئے اور بیڈ پر لٹا دیا اور خود چینج کرنے چلے گئے۔ انکل آپ ریسٹ کریں، میں ہانیہ کو بتا کر آتا ہوں، زیان کہہ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کہاں تھے آپ؟ فاروق کو کمرے داخل ہوتا دیکھ کر مسرت بولی۔ کہیں نہیں تھا، تم ایسا کرو چکن سوپ بناؤ، میں تب تک چینج کر لوں، پھر آرام سے بات کرتا ہوں کہاں تھا، اور مجھے تمہیں کسی سے ملوانا بھی ہے، کہہ کر فاروق کپڑے لے کر باتھ روم چلے گئے۔ کس سے ملوانا ہے کہہ کر گئے؟ مسرت نے نہ سمجھی سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی سوپ بنانے۔ ہانیہ کو زیان جب گیسٹ روم میں لایا تو بیڈ پر لیٹے وجود پر نظر پڑتی ہانیہ بھاگ کر ان کے قریب آئی اور سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ مرتضیٰ نے بیٹی کو رونے دیا، وہ چاہتے تھے ہانیہ اپنے سارے دکھ ان آنسوؤں کے ساتھ بہا دے۔ زیان نے ہانیہ کو باپ کے پاس کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا اور خود اپنے روم میں چلا گیا فریش ہونے کے لیے۔ 1 گھنٹے کے بعد زیان فریش ہونے کے بعد مرتضیٰ صاحب کے پاس آیا تو وہاں گھر کے سارے افراد موجود تھے اور باتوں میں مشغول تھے۔ فاروق صاحب نے مسرت کو زیان اور ہانیہ کے نکاح کا یہ بتایا کہ وہ اس نکاح میں شامل تھے۔ خود کروایا نکاح مرتضیٰ کی پریشانی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد فاروق کچن میں آ گئے اور مسرت کو ہانیہ اور زیان کی نکاح کا بتایا۔ وہ پہلے ناراض ہوئی اور غصہ بھی کیا، لیکن پھر فاروق کے سمجھانے پر سمجھ گئی۔ مسرت کو مرتضیٰ کی حالت دیکھ کر دکھ پہنچا تھا۔ زیان نے ماں سے معافی مانگی اور سچ بتانا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی فاروق بول پڑے، بیٹا میں نے تمہاری ماں کو سب سچ بتا دیا ہے، وہ اب تم سے ناراض نہیں ہے، تم اب پریشان نہ ہونا۔ زیان نے سکھ کا سانس لیا اور اوہد کے قریب ہی بیٹھ گیا جو مرتضیٰ انکل سے عظیم پر کیس کرنے کی بات کر رہے تھے۔ مسرت نے ہانیہ کو دیکھا جو باپ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر غم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مسرت اٹھ کر قریب آ گئے اور سر پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر ہانیہ نے سر اٹھا کر مسرت کو دیکھا اور مسرت کے کہنے پر اس کے گلے لگ گئی۔ ماحول پر چھائی افسردگی زائل ہو گئی تھی، سب کے چہروں پر سکون تھا سوائے زویا، اوہد، ہانیہ اور زیان کو چھوڑ کر۔ زویا حارث کی وجہ سے پریشان تھی، اوہد زویا کو لے کر اور ہانیہ اور زیان اس رشتے کو لے کر پریشان تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا آگے کیا ہونے والا تھا۔ ساری رات حارث گھر نہیں آیا تھا۔ رخسانہ کی ساری رات جاگنے میں گزری تھی۔ صبح 11:15 کے قریب حارث کی واپسی ہوئی۔ حارث کو دیکھتے ساتھ ہی رخسانہ پٹ پڑی۔ تم میں کچھ شرم حیا ہے؟ ساری رات سے کہاں غائب تھے؟ فون بھی بند تھا تمہارا، بول کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا؟ حارث نے ماں کو غصے میں دیکھا تو لاڈ سے قریب آیا اور ہاتھ پکڑ لیے۔ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی، یہاں بیٹھے آرام سے۔ آپ حارث صوفے کے پاس لاتے ہوئے بولا۔ نہیں بیٹھنا مجھے، کہیں پہلے میری بات کا جواب دے، کہاں تھا ساری رات؟
اور تجھے میں نے کہا تھا زویا کو لے کے آنا ہے، وہاں بھی نہیں گیا، الٹا خود غائب ہو گیا گھر سے۔ رخسانہ سخت لہجے میں بولی، دوست کی طرف تھا، دیر ہو گئی، نہیں آنے دیا اس نے۔ حارث نے جواب دیا، جھوٹ مت بولو، دوست کی طرف تھا تو اس ماں کی طرف تھا جس نے تیرا دماغ خراب کیا ہوا ہے، بول اسی کے پاس تھا، اسی لیے نہیں گیا زویا کو لینے۔ لیکن میری بات کان کھول کے سن لے، وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی، کبھی بھی وہ اس لائق ہی نہیں ہے شریف گھر کی بہو بنے، چھوڑ دے پیچھا اس کا، سنا تو نے؟ رخسانہ کا رانیہ کو برا بلا کہنے حارث کو غصہ دلا گیا۔ ہاں نہیں گیا اسے لینے اور نہ ہی جاؤں گا، سن لے آپ، اور رہی بات رانی کی تو آپ سن لیں، میری بھی شادی اسی سے کروں گا، جو مرضی ہو جائے، سنا آپ نے؟ حارث غصے سے کہتا اپنے کمرے میں آ گیا اور موبائل نکال کر زویا کو میسج کرنے لگا۔ ٹون ٹون زویا صفائی کر رہی تھی جب میسج بیل ہوئی، سامنے اسکرین پر حارث کا فون جگمگا رہا تھا۔ یا اللہ خیر، پتہ نہیں کیا فرمائے گا، کیونکہ شام کے بعد رات بھی گزر گئی تھی اور اب صبح کے 11 بج چکے تھے۔ زویا گھر واپس نہیں گئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کھولا، اچھا نہیں کیا تم نے، تمہیں کہا تھا شام سے پہلے گھر واپس آ جانا، لیکن نہیں آئی، تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خیر، تمہیں بہت شوق ہے ماں کے گھر رہنے کا، اب ساری عمر وہی رہو گی۔ طلاق دے رہا ہوں میں تمہیں، بہت جلد طلاق کے پیپرز مل جائیں گے تمہیں۔ میسج پڑھ کے زویا نے گہرا سانس لیا، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ زویا نے روتی آنکھوں کے ساتھ میسج لکھنا شروع کیا تھا، مجھے اس 1 سال میں تم نے ایسی کوئی خوشی نہیں دی جس کی بنا پر میں بولوں تم مجھے طلاق نہ دو۔ حارث ایک بات یاد رکھنا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، کوشش کرنا زندگی میں کسی اور لڑکی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ ہر لڑکی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ سب سہ سکے۔ تم نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، میں ان تمام باتوں کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ میسج لکھنے کے دوران زویا رو بھی رہی تھی۔ زندگی کا دوسرا دکھ اسے ملنے والا تھا، پہلا تو وہ سہ گئی تھی، دوسرا نہ جانے سہ پائے گی یا نہیں۔ حیا کے پیپرز شروع ہو چکے تھے، وہ سارا وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، جو وقت بچ جاتا وہ ارمش کے ساتھ گزار رہی تھی۔ شادی کی ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ جس دن حیا کا آخری پیپر تھا اس کے 2 دن بعد اس نے پاکستان روانہ ہو جانا تھا۔ حلیمہ نے فی الحال آفاق کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اس لیے وہ آج کل اسد کے ساتھ ساتھ پلوشہ کا رشتہ بھی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ حیا کے بعد ان دونوں کے فرض بھی ادا کر دیں۔ حارث نے زویا کا میسج پڑھنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا۔ مجھے افسوس ہے زویا، تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں زویا، میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، میں صرف رانی سے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور میں نہیں چاہتا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگیاں برباد کریں۔ زویا تم بہت اچھی لڑکی ہو، میرے دل سے دعائیں تمہیں ہر وہ خوشی ملے جس کے تم حقدار ہو۔ حارث صرف یہ سوچ سکا لیکن کہہ نہ پایا۔ ایک طرف اسے زویا کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بھی دکھ ہو رہا تھا اور دوسری طرف رانی کی کئی باتیں بھی یاد آ رہی تھی۔ اگر تم میرا ساتھ مزید چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی، تبھی میں تم سے بات کروں گی، ویسے نہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اور اب سوچ سوچ کر حارث کا دماغ پھٹنے لگا۔ آخر دماغ اور دل نے فیصلہ رانی کے حق میں دے دیا۔ حارث نے موبائل اٹھایا اور زویا کو میسج کرنے لگا، میں تمہیں ابھی میسج پر طلاق دے رہا ہوں، باقی کاغذی کارروائی بعد میں مکمل کر دوں گا۔ میں عارث افتخار پورے ہوش اور حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، زویا فاروق۔ حارث نے میسج زویا کو سینڈ کر دیا اور خود سگریٹ جلا لی اور ساتھ ہی رانی کو کال ملا لی۔ تو پیارے دوستوں، کہانی جاری ہے، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔